الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا جی، ہم کہاں پہنچے تھے جی؟ ہم پہنچ گئے تھے کہ شیطان کیسے کیسے بہکاتا ہے۔ ایک آپ کو خوف دیتا ہے، اس خوف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اس کو مان لیں کہ وہ اکبر ہے۔ جو آپ کہہ کے آئے ہو لست بربکم، یہاں جب آپ کہتے رہیں گے اللہ اکبر 5 دفعہ نمازیں پڑھیں گے، میں سوچتا تھا یہ کہ تکبیر میں بھی اللہ اکبر، اذان میں بھی اللہ اکبر، پھر نماز میں بھی اللہ اکبر، پھر ایام تشریق میں بھی اللہ اکبر، سمجھ آئی کہ وہ سگنل بھیج رہا ہے بار بار، کنیکٹڈ رہیں آپ، نیٹ ورک پہ رہیں تو آپ کو یاد آ جائے کرے گا۔ دوسرا شیطان کا حربہ ہوتا ہے امید، تمنا، خواہش۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے بڑی بڑی لمبی تمنائیں دیتا ہے۔ اس طرح اندیشہ ہے دور دراز ہوتے ہیں، اس طرح خواہشات دور دراز بھی ہوتی ہیں، تمنا ہے دور دراز بھی ہوتی ہیں کہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا۔ اس میں جو لب لباب ہے، جو میری کوشش ہوتی ہے میں گزارش کروں، اپنی اپنی زندگیوں پہ غور کریں، جو اب تک ہوا اس میں کون سی ذاتی توپ چلائی ہے، اور جو نہیں ہو سکا اس سے کون سی موت آ گئی ہے۔ ایک اور طرح کی مثال ذہن میں آ گئی کہ زندگی کے کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو پورے نہیں ہوتے، اور جب بعد میں زندگی اپنا سفر آگے لے کے چلی جاتی ہے، آپ ان خوابوں کی بعد وقت کی تصویریں دیکھتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں پورے ہوئے۔ عام زبان میں کہیں گے، میں کہتا ہے یہ آنٹی تھی جس کے لیے میں دیوانہ تھا، کیا حال ہوا ہے ان کا۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس پورا ٹائم کا سلائس نہیں ہوتا، ہمارے پاس لمحہ موجود ہوتا ہے صرف۔ بالکل مجھے اور آپ کو اجازت ہے لمحہ موجود میں جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ کریں، جو ہماری خواہش ہے ہم وہ کریں، لیکن ایک لمحے کو یہ تو سوچیں کہ اس سے اللہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور ایک لمحے کو یہ بھی سوچیں کہ اس سے پہلے لمحہ موجود میں جو میں نے فیصلہ کیا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا۔ اگر وہ نتیجہ آپ کی خواہش کے برعکس نکلا تھا اور ان لانگر رن وہ درست ثابت ہوا تھا، تو پھر کیا ضرورت ہے کیلے کے چھلکے میں سے دوبارہ پھسلنے کی۔ تو لمبی لمبی امیدوں میں بچ جائیں، اللہ سے مانگیں، شیطان کے اس خوف سے، اس حربے سے بھی بچ جائیں کہ یار آپ کو امیدیں دے گا، لطف کی باتیں کرے گا، فن کی باتیں کرے گا۔ تیسرا جو اس کا ہتھیار ہے جو دونوں سے خطرناک ہے، ہم نے گفتگو کی ہوئی، یہ وہ ہے جہاں وہ آپ کو متقی بنا دیتا ہے، آپ کی نظروں میں آپ سے بڑائی کے دعوے کرا دیتا ہے، آپ کو کہتا ہے آپ کو ایکسیپشن ہے۔ یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے جہاں آپ کو لگے کہ میں خود کے لیے ایکسیپشن مانگ رہا ہوں، مان جائیں، اور جو ہمارا پرانا تھیسس ہے اس پہ چلے جائیں، سوچیں یہ جو ایکسیپشن میں مانگ رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اگر وہ ایکسیپشن اللہ کو راضی نہیں کرے گی مت لیں، اور لے بیٹھیں پہلی فرصت میں معافی مانگ لیں، نادم ہو جائیں۔ جیسے آپ نادم ہوں گے آپ اس آیت کے، بلکہ ان آیتوں کے کوالیفائی ہو جائیں گے۔ ایک فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ آپ ان کے کوالیفائی کرنا چاہیے۔ اور رحمان رحیم نے ہمیں امتحان میں ڈالنے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ہمیں جانتا ہے، ہمیں نصیحتیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کہتا ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے باز آ جاؤ گے، چھوٹے چھوٹے میں معاف کر دوں۔ پھر کہہ دیتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ پھر کہہ دیتا ہے کہ اگر تم صرف نماز کے دوران حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیتے ہو، میں معاف کر دوں گا۔ پھر کہہ دیتا ہے یہ پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شافع محشر ہے، یہ شفاعت کر دے گا، میں معاف کر دوں۔ طول سارے بنا دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
ہمیں جو ذمہ داری اس نے اس امتحان میں کامیابی کے بعد سونپنی ہے، اس میں اس کو ہمارے اعمال نہیں پہنچتے، اعمال نہیں درکار۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قربانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کھال اور گوشت اور خون تو مجھے نہیں پہنچتا۔ اب قربانی سے یاد آیا، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، دیکھیں اسماعیل علیہ السلام نے بڑا خوبصورت واقعہ اچانک سے یاد آ گیا۔ کیا کیا؟ ان کے سامنے ایک صورتحال آئی جو ان کو شاید پسند نہ ہو، عام انسان ہے، ان کو بھی اور ابراہیم کو بھی علیہ السلام، دل تو نہ مانا، وہ آسان تکرہو شیئوں، ایسی چیز تھی جس پہ شاید ان کا، انہوں نے کہا ہم کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو لگا کہ اللہ اس سے راضی ہوں گے، چلے گئے۔ وہ اتنا رحمان ہے، اس نے ان کو اس مشقت میں ڈالا ہی، اس کو نیت پہنچتی۔ لیکن جس طریقے سے انہوں نے اللہ کی خواہش کو ریسیو کیا، جس طریقے سے اپنی ذاتی پسند کو اللہ کی رضا کے لیے پس پشت ڈالا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج تک سنت چل رہی۔ ہمارے لیے یہ واقعہ اس لیے اہم ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ کیا ضروری ہے کہ جو مرحلہ ہمیں لگ رہا ہے تکلیف دہ ہے وہ تکلیف دہ ہی ہو؟ ہمیں تو اب لگ رہا ہے نا، ہم اس مرحلے سے گزرے بھی نہیں، مرحلے سے بعد کا تو معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صفت کیسے پیدا ہوتی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی؟ جواب وہی ہے جو پہلے گفتگو ہو چکی، آپ نے صرف دل خالی رکھنا ہے۔ جب آپ کا دل خالی رہے گا اور آپ اس ذکر سے جڑے رہیں گے جو اس نے بھیجا ہے، جو آپ کہہ کے آئے تھے الستو بربکم، وہ آپ کی طبیعت، آپ کی سہولت، آپ کی آسانی، آپ کے حالات کے پیش نظر کبھی مکتب سے سکھا دے گا، کبھی فیضان نظر سے سکھا دے گا، کبھی خود دل میں ڈال دے گا، کر دے گا۔ ہمارا کام نتیجہ ہے ہی نہیں، ہمارا کام راستہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نتیجے پہ ٹھیک پہنچو، اس نے کہا صراط مستقیم پہ چلو۔ اگر راستہ درست ہے، میں نے جیسے پہلے گزارش کی، وہ ہماری طرف ہے، شیطان کی طرف نہیں، وہ ہماری طرف ہے، ہماری سہولت کے حساب سے ہمیں وہ آسان کر دے گا۔ تو امتحان یہ ہے کہ جو ہم وعدہ کر کے آئے کہ ہم اس کو رب مانتے ہیں، ہم نے زندگی کے ہر مرحلے میں اس کو رب ماننا ہے۔ مشکلات کیا ہیں؟ شیطان لے کے آتا ہے، ہمارا نفس لے کے آتا ہے جو کہ حیوانی ہے۔ 3 بنیادی شیطان کے اور نفس کے انسٹیٹیوٹ ہیں، خوف ہے، تمنا ہے، اس میں لذت آ جاتی ہے، اور تقویٰ ہے۔ ہم اپنے آس پاس سوسائٹی میں جب دیکھتے ہیں، ہمیں کئی دفعہ عجیب لگتا ہے کہ ایک بظاہر بہت متقی آدمی ایک بہت کمتر سے عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مجھے عجیب نہیں لگتا، میرے نزدیک ایک متقی آدمی کا کمتر عمل میں مبتلا ہونا زیادہ ترین قیاس ہے، اگر وہ اس تقوی کے دوران میں زام تقوی کا یا تکبر کا شکار ہو جائے۔ ابلیس اس کی کلاسیکل ایگزامپل ہے، ابلیس اس کی کلاسیکل ایگزامپل۔ تو جو مقامات بہتر ہوتے ہیں، اللہ آپ کو آسانی دیتا ہے اور عاجزی آ جانی چاہیے۔ دوسرا، تقوی ہرگز کسی ماحول کا، کسی لباس کا، کسی انداز گفتگو کا نام نہیں، تقوی دل کی کیفیت ہے۔ یہاں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم لباسوں پہ اور شکل و صورت پہ اور انداز گفتگو پہ لوگوں کو متقی نہ سمجھیں۔ اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے، اس پہ کبھی اللہ نے فرصت دی تو گفتگو کریں گے۔ یہ کئی ہزار سال سے ہمارے دماغوں میں ڈالا ہو جاتا ہے۔ تمام مذاہب کے پیروکار جو ہیں وہ خاص طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، تمام بادشاہ بھی خاص طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ ایک خاص طرح کا یونیفارم ایک گروہ کو ایک جیسا تو بنا دیتا ہے، متقی یا غیر متقی نہیں بناتا۔
اگر خاص طرح کا لباس پہننے سے تقویٰ آتا ہے تو مثال کے طور پر ساری پاکستان کی پولیس ایک جیسا یونیفارم پہنتی ہے تو ان کو بھی متقی مان لیں گے۔ تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے، اور اس کا پتہ چلتا ہے اعمال سے، اقوال سے۔ جو آدمی جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب تر ہوگا، وہ جس لباس میں بھی ہو، جس حلیے میں بھی ہو، جس طرح کی بھی گفتگو کرتا ہو، وہ اتنا متقی ہوگا۔ معیار وہ ہے اور کوئی معیار نہیں۔ اللہ ہمارے لیے آسان کرے، ہمیں شیطان سے، اس کے چیلوں سے، اس کے حربوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں قرآن کی زبان میں حتیٰ یأتیک بالیقین، آخری ہچکی آنے تک اس امتحان میں سرخور رکھے۔ یہ امتحان ختم موت کے ساتھ ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا، اس کی کوئی ڈگری نہیں۔ اس پہ ایک اور بڑی لمبی گفتگو ہے انعمت علیہم والی، جو بہت دنوں سے پینڈنگ ہے، کبھی نہ کبھی آ جائے گی۔ آج ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔